1000 سال سے چھپی یہ تسبیح، جو بھی اس تسبیح کو کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ ناظرین، آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے ہوئی ہوتی ہے یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیات تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ جس نے یہ تسبیح کی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، تسبیح کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے انشاءاللہ آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بھی بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس تسبیح کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ دیکھیں، مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے، المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ پھر صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سورۃ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا تو صرف یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ آپ نے 41 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ دیکھیں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی تسبیح بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورت اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ ویسے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا 10 سیکنڈ میں۔ ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے، 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں۔ لیکن ناظرین انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانی آ جائیں گی۔ اگر آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ہر جنگ میں ان کی جیت ہوئی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب تسبیح سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح کلمے کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہوگا وہ انشاءاللہ اس تسبیح کو کرنے سے ہو جائے گا۔ آپ نے اس کلمے کو پہلے پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوگی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت نہ پتہ ہو، تو اس کا وہ یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں، اس تسبیح کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف آپ نے 11 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، تھوڑا سا بھی باقی رہتا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوگی، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی،
آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔